اور آج قومیں لگی ہوئی ہیں، دن منا رہی ہیں، دن منائے جا رہے ہیں کہ نکلو غیرت کا لباس اتار کر، نکلو شرم کی چادریں اتار کر، پھینک کر کے نکلو، جوانوں تم نکلو، جوان لڑکوں تم نکلو، جوان عورتوں تم نکلو۔ یہ قومیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پھیلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے، عریانی پھیلے، انہیں بتا دیجئے کہ دنیا آخرت میں اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دردناک عذاب۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ شرم و حیا کیا ہے؟ مجھے آپ کو تو یہ حکم دیا گیا، اے ایمان والو جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء و کتب پر ایمان رکھتے ہیں، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی ہر تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ مجھے آپ کو کہا گیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو جب بھی نکلو باہر، گھر سے باہر گلی میں جاؤ، بازار میں جاؤ، جہاں پر یہ خطرہ ہو کہ تمہاری نگاہ پھسل جائے گی، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، نیچے کر کے جاؤ، نگاہ اٹھے نا، راستے سے آنکھیں نیچے کر کے گزرو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ مجھے آپ کو اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے۔ اور اسی طرح ہماری عورتوں کو اللہ کا قرآن کہتا ہے خطاب کر کے قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی عورتوں سے فرما دیجئے یغضضن من ابصارہن، جب وہ نکلے تو اپنی نگاہیں پست کر کے نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، نابینا صحابی، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہے، یہ مؤذن رسول بھی ہے، نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، انہیں کیا نظر آئے گا کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو کہا کہ اندر چلی جاؤ، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے ہیں، تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے، یہ تو نابینا ہے، یہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا ہو؟ کیا تم بھی نابینا ہو؟ ازواج مطہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور لباس، کہ ان سے پاکیزہ عورتیں کائنات میں کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم بھی نابینا ہو۔ پتہ یہ چلا کہ جیسے مرد غیر محرم عورت کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے ہی غیر محرم عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اتنا ہمیں کہا گیا۔ یہیں پر اللہ کا قرآن ایک اور بات کرتا ہے، اذا سألتموہن، کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، کوئی سوال کرو، تو کیسے کرو؟ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرو، سامنے آ کر کے نہیں۔ یہ صحابہ اکرام کو خطاب کیا جا رہا ہے، ازواج مطہرات کے بارے میں خطاب کیا جا رہا ہے۔ اتنا زیادہ شرم و حیا کا خیال رکھا ہے قرآن و سنت نے کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، کوئی بات کرو، کوئی دین کا مسئلہ پوچھو، تو پردے کے پیچھے سے،
اصحاب رسول وہ جن سے اللہ راضی دنیا میں، جن کی نگاہیں پاکیزہ، ازواج مطہرات وہ جن کی نگاہیں پاکیزہ. لیکن قرآن کریم نے کیا حکم ارشاد فرمایا؟ تو یہ ہے شرم و حیا. یہ جب تک رہتا ہے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر. جہاں پر حیا ہوتی ہے تو حیا کا نتیجہ ہمیشہ بھلائی ہوتا ہے، خیر ہوتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں تنبیہ فرمائی ہے، تنبیہ فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما کان الفوش فی شیء الا شانا وما کان الحیاء فی شیء الا زانا. کہ جس چیز میں، جس کام میں فحاشی آ جاتی ہے، جس عمل میں فحاشی آ جاتی ہے تو یہ فحاشی اس کام کو، اس چیز کو ضرور برباد کر دیتی ہے. ہم کسی کو دیکھیں گے تو نگاہ کی بربادی ہے، ہم کوئی ایسی بات سنیں گے تو کانوں کی بربادی ہے، ہمارے دل و دماغ میں ایسے کوئی وسوسے آئیں گے تو دل و دماغ کی بربادی ہے. اور جس چیز میں، جس کام میں حیا آ جاتی ہے تو وہ کام بڑا شاندار ہو جاتا ہے. تو احباب ذی وقار، یہ شرم و حیا یہ ایمان کا شعبہ بھی ہے، ایمان کا ساتھی بھی ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے الحیاء والایمان قرناء جمیعا. حیا اور ایمان یہ دونوں ساتھی ہیں، اکٹھے. یہ جہاں جاتے ہیں اکٹھے جاتے ہیں، جہاں سے چلے جاتے ہیں وہاں سے اکٹھے چلے جاتے ہیں. جہاں پر حیا آتی ہے وہاں پر ایمان آ جاتا ہے، اور جس معاشرے، جس بندے سے شرم و حیا نکل جاتی ہے اس سے ایمان بھی نکل جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور ہم دن منائیں فحاشی اور عریانی پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمائی، ہماری تنبیہ کے لیے یہ کافی ہونی چاہیے. یہ اللہ رسول کا فرمان ہے. دنیا والوں کی باتیں جھوٹ غلط ہو سکتی ہیں، لیکن نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ نبی مرسل کا فرمان غلط ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس قوم میں فحاشی اور عریانی پھیل جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم پر قحط سالی مسلط کر دیتے ہیں. اور قحط سالی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ بارشیں نہ ہونا، زمینوں کا بنجر ہو جانا، مٹی کا دھول بن کر کے اڑنا، بیماریوں کا پھیل جانا. اور آج ہمیں یہ چیزیں ساری درپیش ہیں، یہ ہمارے اعمال ہیں. قرآن کریم نے کہا نا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو بربادی ہے، فساد ہے، ان میں ہمارا اپنا ہی ہاتھ شامل ہے. تو مجھے آپ کو جہاں پر نماز کا کہا گیا، جہاں پر روزے کا کہا گیا، جہاں پر تلاوت کا کہا گیا، وہاں شرم و حیا کا پابند رہنے کا بھی ہمیں کہا ہے.